یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لكل حول من الاحوال مقتحمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست بآواز بلند و شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے کہ نوجوان جس علاقے کے بھی اگر نوجوان اگر وہ بیٹھ کے قوم کو سدھارنے کی کوشش کریں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اگر اس علاقے کے نوجوان کسی بربادی کی طرف چل پڑے تو پھر بھی اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ نوجوان تاریخ بھری پڑی ہے نوجوانوں سے کہ یہ جو جوانی کا اصل عمر ہوتی ہے نا جوانی کی، اس وقت انسان بہت زیادہ بگاڑ میں آتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ جوانی ہوتی ہے، ادھر خون گردش میں ہوتا ہے، اس وقت بہت سارے جو نوجوان ہیں کوئی شراب میں لگ گیا، کوئی جوئے میں لگ گیا، اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض نوجوان ایسے بھی ہیں جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کی اور پھر مرتبہ مقام بہت اعلیٰ پا کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کر کے چلے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بہت کم ہیں ایسے نوجوان، مگر ہیں صحیح اسلام میں جوان ایسے بھی جنہوں نے اس دنیا میں ایسے کارنامے جوانی میں کیے، اللہ رب العزت کو اتنے محبوب لگے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ جوانی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی عمر 37 سال تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی عمر 28 یا 29 سال تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ یہ نوجوان تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر انسان یہ جو نوجوان تھے اسلام کی محنت کی، پھر اللہ پاک نے کیسے رنگ لایا کہ حضرت بلال وہ تھے جو چلتے اس دنیا میں تھے اور چلنے کی آواز جنت میں آتی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسے بھی نوجوان ہیں جب وہ جوانی چڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جوانی چڑھ گیا جوان، اور جو ہمارے نوجوان ہیں جب جوانی چڑھتے ہیں تو ان کے علامے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کا نوجوان بیٹا فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا، شراب پی رہا تھا، جوا کھیل رہا تھا۔ لیکن کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں اسلام میں کہ جب وہ جوان ہوئے تو پتہ چل گیا علاقے میں، کافروں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا کوئی جوان جوانی چڑھ رہا ہے۔ توجہ کرنا، میں آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں چند نوجوانوں کی بات کروں گا۔ آپ نے ان نوجوانوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنا گریبان بھی جھانکنا ہے کہ ہماری جوانی کہاں
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی نوجوانوں کا ذکر فرمایا. ایک نوجوان جب پوری دنیا میں کفر تھا، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی بچڑے کی پوجا کرتا ہے. انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے. ایک بت بارش دینے والا، ایک بت روزیاں دینے والا. علیحدہ علیحدہ بت ہوا کرتے تھے. ایک بت ہے جو ہمیں بیٹیاں دے گا، ایک بت ہمیں بیٹے دے گا. اس طرح انہوں نے اپنے محبوب بنائے. ایک دن ایک نوجوان جوانی چڑھا. جب جوانی چڑھا تو وہ چلا گیا ان کے بت خانے میں، جا کے کسی کی گردن اتار دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ اتار دی. جب وہ واپس آئے، آ کر کے دیکھا کہ یہ کس نوجوان کا کام ہے، یہ کس نے کام کیا. اس وقت کافروں کو پتہ چل گیا یہ جو کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے. انہوں نے یہ کام کیا ہے، وہ نوجوان ہے. جب جوانی چڑھے تو پتہ چل گیا. اللہ اکبر، اللہ جو ان کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے. ان کی ایک آنکھ کوئی نہیں، جو ان کی حفاظت کرنے والا ہے. ان کے خود کے ہاتھ توڑ دیے. پتہ چل گیا وہ تھے جوان. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا. ایک اور نوجوان کا ذکر سننا. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا. جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے. بہت حسین تھے. اللہ اکبر، اللہ شروع میں باپ کی گود سے نکالا، پھر کنویں میں چھوڑ دیا، پھر اللہ پاک نے وہاں سے نکالا، مصر کے بازار میں چلے گئے، پھر عزیز مصر بن گئے. وہاں جب جوان ہوئے، نبی تو ویسے ہی سونا ہوا کرتا ہے، نبی ویسے بہت سونا ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، اللہ پاک کو حسن دیتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے جس کو اللہ پاک نے پوری کائنات سے آدھا حسن دے دیا تھا. اتنے حسین تھے. آج کے نوجوان کیسے حسین ہیں، وہ بہت خوبصورت حسین نوجوان تھے. اللہ اکبر، اللہ. ایک عورت ان پہ فدا ہو گئی. ایک تو نوجوان تھا، دوسرا جب جوانی چڑھا پھر حسین و جمیل تھا. جب جو ایک عورت ان پہ فدا ہوئی، ان کو لے گئی، کمروں میں بند کر دیا، باہر سے تالے لگا دیے. اکیلی ایک عورت ہے اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اکیلی ایک عورت کہتی ہے، ہئی تلک اے یوسف میری طرف دیکھ، میں نے آج سنگار تیری خاطر کیا ہے. اے یوسف تو میری طرف دیکھ تو صحیح، آج میں جوان ہوئی ہوں تیری خاطر. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، نانا بی بی میں تیری طرف نہیں دیکھ سکتا. اس نے کہا، کیا آپ نے سونوں کو دیکھنا چھوڑ دیا؟ کیا آپ حسین و جمیل کو دیکھتے نہیں ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، بی بی تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے تو دل لگا لیا ہے حسین کے ساتھ، تو ایک عام سی عورت ہے. ہم نے اپنے اللہ سے دل لگا لیا ہے. ان اللہ جمیل، اللہ پاک سے اور حسین کون ہے؟ ہم نے دل دے دیا اس پاک ذات کو، اب کسی اور کا دل میں سوچ بھی نہیں سکتے. بی بی ہم تیرے پاس نہیں آئیں گے. پھر اللہ پاک نے فرمایا، میرے پیارے یوسف تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، یا اللہ میں یہاں سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں، دوڑ لگا یوسف. فرمایا، دروازے بند ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے پیارے یوسف دوڑ لگانا تیرا کام ہے، دروازوں کو کھول دینا میرا کام ہے. پھر حضرت یوسف نے دوڑ لگائی، دروازے اللہ پاک نے کھول دیے. وہ تھے حسین نوجوان. آج کا نوجوان کیسا ہے؟ کہتا ہے 4 دن کی رخسار پہ تھوڑی سی لالچ
توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں، اپنے دل سے بات سننا۔ میرے محبوب پیغمبر کا صحابی ہے، ان کی شادی ہو گئی، دلہن بن کے گھر آ گئی۔ جب کچھ دن شادی کو گزر گئے، حضرت عبداللہ کا والد پوچھتا ہے اپنی بہو سے، کہتا ہے بیٹا دیکھ تو ہمارے گھر بہو بن کے آئی ہے، اتنے دن گزر گئے، تو نئی نویلی دلہن ہے، تو میری بیٹی ہے، میں باپ ہونے کی حیثیت سے تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا بتا تجھے کوئی اس گھر میں پریشانی تو نہیں ہے نا؟ سسر بہو سے پوچھ رہا ہے۔ فرمایا بیٹا کوئی گھر میں آپ کو پریشانی تو نہیں، کوئی میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہو، یا میرے بیگم یعنی آپ کی ساس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہو، یا آپ کا خاوند عبداللہ بن عمر کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہو؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دے۔ تو وہ کہتی ہے بابا جی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ میں نہ بتاتی۔ فرمایا آپ کا بیٹا بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، مگر جب سے میرے ساتھ شادی ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک تیرا بیٹا میرے بستر پہ نہیں آیا، میں ساری رات انتظار کرتی کرتی رات گزر جاتی ہے، مگر تیرا بیٹا میرے بستر پہ نہیں آیا۔ فرمایا آپ نے مجھے باپ کا، میں نے اس لیے بتایا آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ وہ کہنے لگا بیٹا بات تو بہت بڑی ہے، مجھے ذرا کھل کے بتاؤ نا کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا کوئی غلط نہیں، کوئی غلط کام نشہ وغیرہ نہیں کرتا، مگر بات یہ ہے کہ وہ ساری رات مصلے پہ سجدہ کر کے رو رو کے گزار دیتا ہے، میں ساری رات بستر پہ ان کا انتظار کرتے کرتے گزار دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، بات کو سمجھنا ذرا۔ یہ بات چلتے چلتے آمنہ کے لال کے پاس پہنچ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ کیا فرماتے ہیں، توجہ کرنا ذرا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سونے محبوب جی میں نے سوچا یہ جوانی 4 دن کی ہے، یہ 4 دن کی جوانی ہے، میں اللہ کی عبادت کر کے گزار دوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر مجھ سے رات کو جاگا نہیں جائے گا، مجھ سے اچھے طریقے سے عبادت نہیں ہوگی، مجھے پتا ہے میری بیگم گھر میں بیٹھی ہے، لیکن میں اس لیے رات عبادت کرتا ہوں، یہ 4 دن کی جوانی ہے، میں اللہ کی یاد میں گزار دوں۔ وہ کیسے نوجوان تھے، اپنی دلہن بیٹھی انتظار کر رہی ہے، مگر وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور نوجوان سن لو، آج نوجوانوں کی بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محبوب پیغمبر کا ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنا گبرو طاقتور نوجوان ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نا جو مسلمان قیدی بن جاتے تھے نا کافروں کے، ان کی جیل میں جاتے دیوار چھلانگ کے، اور وہاں سے قیدی کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، پھر دوبارہ دیوار چھلانگ کے واپس آتے، اتنے جرأت مند تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس طرح کیا کرتے، رات کو جاتے دیوار چھلانگ کے اپنا قیدی وہاں سے نکالتے، پھر واپس آتے، جب کافر کا خطرہ ٹل جاتا پھر ان کو واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ اپنے اسی معمول کے مطابق ایک دن جا رہے تھے کافروں کے علاقے میں، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، وہ جا رہے تھے، آگے سے ایک عورت آ گئی، ایک عورت آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمانے لگی مرثد، فرمایا جی ہاں میں مرثد ہوں، فرمایا مجھے پہچانا میں کون ہوں، میں اناگ ہوں، تیری پرانی جاننے والی، زمانہ جاہلیت میں تعلق تھا مرثد بن ابی مرثد کا اس عورت کے ساتھ، فرمایا میں وہ اناگ ہوں جن کے ساتھ تو راتیں رنگین کیا کرتا تھا، جو تجھے بہت محبوب تھی، میں
میں 10 والا اس میں کٹ رہا